سطح پہ تھا. پچھلے 1.5 سال سے ہماری ٹیم نے، وسیلہ تعلیم کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنا سسٹم خود بنایا ہے، اپنے لوگ ہائر کیے، موٹر سائیکلیں ہائر کیں کہ ہم خود اس کی مانیٹرنگ کریں گے اور این جی اوز پہ ریلائنس نہیں کریں گے. تو اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ 8% سے گر کے اب 3% پہ آ گئی ہے. تو پہلا تو یہ چینج ہوا ہے. دوسرا چینج یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو پیپر لیس کر دیا ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ اگر ایک ٹیبلٹ منگوا لیں تاکہ ان کو پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن دلوا دیں کہ جو حقدار عورت ہوتی ہے جس کا بچے کو انرول کرنا ہوتا ہے، اس کا شناختی کارڈ ڈلتا ہے. جب شناختی کارڈ ڈلتا ہے تو اس کی پورے قوائف نادرہ سے اسی وقت سامنے آ جاتے ہیں. جب وہ سامنے آ جاتے ہیں پھر ہم اس بچے کا بے فارم انٹر کرتے ہیں. ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی یہی خاندان ہے، یہی حقدار عورت ہے، اسی بچے کا بے فارم ہے. پھر ہم جو ایڈمیشن سلپ ہوتی ہے اسکول کی اس کو سکین کر کے ڈالتے ہیں. جو اسکول ہے وہ جو اگر پہلے سے رجسٹرڈ ہے تو اس کے قوائف میچ کرتے ہیں. بچے کی تصویر لے کے ایپ کے ذریعے اسی وقت ڈالتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس لیے، اور اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ابھی آپ کو کریں گے، یہ اس لیے ہے کہ بدعنوانی ختم ہو اس پروگرام میں، کرپشن کا خاتمہ ہو. جو گوسٹ لوگ آ جاتے تھے، جو ایک عورت کے 15 بچے اس میں انرول ہو جاتے تھے، ایک ہی خاندان کے، اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بچے 3 مہینے بعد بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ تمام چیز ختم. ریکارڈ میں تو کہ ایک عورت کے 3 مہینے بعد بچہ ہے کیونکہ اس نے اپنی دیرانی جٹھانیوں کے بھی بچے رجسٹر کیے ہوتے تھے. اب یہ پوری طرح سے ڈیجیٹل ہے اور میں اپنی ٹیم کو بہت خراج تحسین پیش کروں گی کیونکہ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے. پروگرام کے فیلئر سے سیکھا ہے اور پھر اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا ہے. نادرا کے ساتھ سیملیس ہماری انٹیگریشن ہے. تو یہ دوسرا چینج ہو گیا. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا. تیسرا یہ کہ ہم نے اس کا جو وظیفے کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے بڑھایا. جیسے پیچھے آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو ہم نے جب احساس نشو و نما پہ میں نے آپ کو بریفنگ دی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احساس کے تحت جو بچوں کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ لڑکوں کے لیے کم ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. تو احساس نشو و نما میں بھی ہر سہ ماہی پہ لڑکی کو 1500 لڑکے کے لیے 1500 ملتا ہے اور لڑکی کے لیے 2000 ملتا ہے. تو اسی پالیسی کے تحت وسیلہ تعلیم کو جب ہم احساس کے دائرہ کار میں لے کے آئے تو ہم نے وہی پالیسی اپلائی کی. سہ ماہی بچیوں کو 2000 ملے گا اور بچوں کو 1500 روپے ملے گا. اور نشو نما پروگرام میں تو اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ جیسے آپ نے سنا تھا جب وہ کھاتے ہیں پھر وہ اس کے لیے وہ پیسے ملتے ہیں. یہاں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے یہ پیسے ملیں گے. تو یہ تیسرا چینج ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اسٹائپنڈ کا جو حد ہے اس کو بڑھا بھی دیا ہے، ڈبل کر دیا ہے. لڑکوں کے لیے بھی ڈبل کر دیا ہے 750 سے، اور لڑکیوں کے لیے تو اس کو اور زیادہ کر دیا ہے تاکہ لوگ بچیوں کی تعلیم کی فروغ ہو. تو جب ہم 3 ریفارمز کر لیے، اسٹائپنڈ کی حد، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن، این جی اوز کا اس میں عمل دخل ختم اور اپنا سسٹم بنایا، تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اب ہمارا سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے، اب ہم اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھا دیں. تو کام یہ پچھلے 1.5 سال سے بڑی تیزی سے ہو رہا تھا. اب پچھلے 3 مہینے سے یہ پورے ملک میں آہستہ آہستہ اس کی رول آؤٹ مکمل ہے. اور کل جب ہم بلوچستان جائیں گے تو ہم پرائم منسٹر کو ایک بریفنگ دیں گے اس پہ، اور ان کو کچھ ساؤتھ بلوچستان کے بچوں سے بھی ملوائیں گے جو اس پروگرام میں انرولڈ ہیں. تو بلوچستان کے تمام اضلاع اب اس میں انرولڈ ہیں، ملک کے تمام اضلاع جو ہیں اس پروگرام میں انرولڈ ہیں. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو میں آج بریف کروں.
80 بلین اگلے 4 سال میں اس پروگرام کی لاگت کا پروگرام کا ہمارا تخمینہ ہے، اور احساس پروگرام کے جو احساس کے دائرہ کار میں جو ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں اب اس میں یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو آج میں بریفنگ دوں، سوالوں کے لیے حاضر ہیں، اینی کویسچنز مور دین ویلکم۔ جی ابھی تک جو بچے رجسٹرڈ ہیں وہ ایکٹیو بچے 2 ملین رجسٹرڈ ہیں، اور اس کو ہم 5 ملین پہ لے کے جائیں گے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے احساس کفالت کا دائرہ کار بھی بڑھایا جا رہا ہے، اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ بہت جلدی کر دی جائے گی۔ تو جب احساس کفالت کا دائرہ کار بڑھے گا تو لازمی طور پر اس میں بھی بچے 5 ملین سے اس کی سیلنگ اور اوپر چلی جائے گی۔ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کا ایک اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اس کا کیا میکانزم ہوگا آپ کے پاس، کہ وہ کیا شور ہوگا کہ اس کے میکانزم یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پرائیویٹ شور ہوگا تو آپ جو سرٹیفکیٹ ہے نمبر 2 یہ بتائیں کہ جب نادرا سے وہ ویریفائی ہوگا ایک گھر کا ایک بچہ ہی اس فیسلٹی کو اویل کر سکے گا یا زیادہ بچے ہو سکتے؟ جی فی الحال تو اس میں جیسے نشو و نما میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے وہ ہر گھر کے 2 بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ 2 بچوں سے زیادہ نہ ہو۔ وسیلہ تعلیم میں فی الحال ہماری یہ پالیسی ہے کہ گھر کے ہم 5 بچوں تک کی جو 4 سے 12 سال تک کے بچے ہیں ان کو ہم ایکسس اس میں دیتے ہیں۔ اس پالیسی پر نظر ثانی بھی کی جائے گی۔ اور جو آپ نے سوال کیا سرکاری تو پرائمری اسکول سارے اس میں ایلیجبل ہیں، مگر کل ہی میں جب بچے انرول کر رہی تھی تو اس میں ایک بچی ایک اور خاتون تھی جس کے 3 بچے تھے، 2 بچے ایک اسکول میں جاتے تھے، جب ان کو انرول کیا تو وہ سسٹم میں اسکول آلریڈی ان کا اندراج تھا، مگر جب تیسری چھوٹی بچی کو انرول کیا تو وہ اسکول انرول نہیں تھا، اور پھر ہم نے اس اسکول کو بھی انرول کیا، اور اس کے کچھ کوالٹی پیرائے ہیں اس پہ دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ میڈم آپ نے بات کی کہ ہمیں پیشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس میں ایشو یہ ہے کہ جو اس میں سرکاری ملازمت کے بچے بھی ہوں گے یا غریب طبقے کے والے، اس کو آپ کیسے؟ دیکھیں جی احساس کی ایک پالیسی ہے جس میں ہم نے جو سوشل پروٹیکشن لسٹ تھیں وہ ریوائز، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 8,20,165 لوگوں کو ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ حقدار نہیں ہیں، اور اس کی ایک پالیسی تھی کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے وہ احساس سے وظیفہ نہیں لے سکتا یا نہیں لے سکتی، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے یا انٹرنیشنل ٹریول تھا یا اور بھی ٹیکس پیئر سٹیٹس تھا تو وہ اس پہ آپ کو ملٹیپل ٹائمز ہم نے بریفنگز دی ہوئی ہیں، اور احساس ایمرجنسی کیش کے لیے بھی ہم نے یہی پیمانہ رکھا۔ تو جو لوگ اس میں ایکسکلوڈڈ ہیں ان کے بچے اس پروگرام سے بھی ایکسکلوڈڈ ہیں۔ دیکھیں جی وہ تو یہ تو دسمبر 2019 کی بات ہے۔ 2019 میں ہم نے 4 پروونشل گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے لوگوں کی پے رولز لی تھیں، جو پے رول ہوتی ہے نا جس پہ شناختی کارڈ، محکمہ شناختی کارڈ نمبر، اور یہ ہمارے پے رول پہ ہیں، ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور پھر ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے ان کو اپنی لسٹوں سے میچ کیا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ 1,40,027 لوگ جو تھے وہ سرکاری ملازمین تھے، اور ان کو ہم نے لسٹوں سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اب جب بھی ہم اپنی پیسے بھیجتے ہیں تو ہم لسٹوں سے دوبارہ اس کو ویریفائی کر کے بھیجتے ہیں، تو یہ وسیلہ تعلیم کے لیے بھی یہی پرنسپل ہوگا، اس میں بھی کوئی اس قسم کے لوگوں کے بچے نہیں آئیں گے، اور یہی پرنسپل نشو و نما پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ نشو و نما میں بھی سرکاری ملازمین کے بچے شامل نہیں ہوں گے۔